بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے لوگ آپ کی عزت زیادہ کرتے ہیں، آپ سے مشورے لیتے ہیں، آپ سے دعائیں لیتے ہیں۔ گھر کے بچے بڑے سب آپ کو آتا دیکھ کر خاموشی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب لوگ اور آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے اور اب آپ کو زندگی کے آپ کے آخری دن چل رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اب ایکٹیویٹیز میں کم حصہ لینا چاہیے، ہلکے رنگ کے کپڑے پہننا چاہیے، بہت لاؤڈ ہنسنا نہیں چاہیے اور بہت زیادہ آنا جانا نہیں چاہیے۔ حالانکہ اگر ہم اپنی ایج کے ہر حصے کو خوشگوار انداز میں گزاریں تو ہمارے لیے ہماری عمر کی ہر دور بہت فائدہ مند اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں اس حصے کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی نہ صرف کارآمد رکھیں بلکہ خوشگوار رکھیں۔ اس کے لیے کچھ ٹپس آپ کو یوز کرنی ہوں گی جو بہت مشکل نہیں ہیں بلکہ بہت آسان بھی ہیں اور اکثر آپ کو پتہ بھی ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اپنی اسکن کا خیال رکھیں، مناسب پانی پئیں اور سن اسکرین وغیرہ استعمال کریں تاکہ آپ فریش نظر آئیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کے جو جوڑ ہیں یا آپ کی باڈی پارٹ جو ہیں وہ ایکٹیو رہیں اور آپ اپنے کام خود انجام دے سکیں۔ اس کی بہترین اگزامپل ہے کہ آپ واک کیجئے، سوئمنگ کیجئے، سائیکلنگ کیجئے۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے اور آپ گھر میں رہنے والے یہ خاتون ہیں تو آپ گھر کے سارے کام خود کر لیجئے، وہ بھی آپ کو کافی ایکٹیو رکھتا ہے، آپ کے مسلز کو اسٹرینتھ دیتی ہے یہ سارے کام۔ اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے، فروٹس لیجئے، تازہ سبزیاں لیجئے، کوشش کیجئے کہ فروزن چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا جسمانی صحت کی بات، جہاں تک مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو خوش رہنا سیکھنا ہوگا، اپنا زیادہ تر ٹائم کسی نہ کسی ہابی کے ساتھ گزاریے، یعنی کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ ٹائم اپنی فرینڈز کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے درمیان گزاریں جو طنز و تشنیع نہ کرتے ہوں اور زیادہ کرٹیسائز نہ کرتے ہوں، آپ سے محبت کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ایج کو ایکسیپٹ کیجئے۔ آپ جس بھی ایج کے ہیں آپ کو اس کے حساب سے ہی رہنا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لوگوں سے چھپانا نہیں چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس کو آپ انجوائے کریں۔ اور اگر آپ اپنے حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ زیادہ دیر تک نہ صرف جوان رہیں گے بلکہ نظر بھی آئیں گے۔ اسٹے فزیکلی ایکٹیو، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، کچھ نہ کوئی کام کرتے رہیے، کسی کے کام آ جائیے، کسی کو پڑھا دیجئے، کسی کی بات سن لیجئے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں۔ اپنا اسٹریس کا لیول تھوڑا سا کم رکھیے، اس کے لیے کیونکہ زندگی میں پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اسٹریس اپنا کم سے کم رکھنے کے لیے ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کچھ جس میں میڈیٹیشن ہوتا ہے، یوگا ہوتے ہیں، ایکسرسائز ہوتا ہے، یہ سب کیجئے اور ایڈیکویٹ سلیپ لیجئے، اپنی نیند کا ٹائم مقرر کیجئے، ایک مقررہ وقت پر سوئیے اور اٹھیے۔ بہتر یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے سو جائیے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جائیے، تھوڑی سی واک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ باتیں کیجئے، اپنے کھانے پینے کا خود خیال رکھیے، خود اپنا ناشتہ واشتہ بنائیے۔ اس طرح سے آپ کافی حد تک اپنا اسٹریس لیول کم رکھ سکیں گے۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ اپنی نیند کا خیال رکھیے تاکہ آپ تھک نہ جائیں، اور ایک رات کی اگر نیند نہ ہو تو وہ کافی دن تک اس کے اثرات چلتے رہتے ہیں، لہذا کوشش کیجئے کہ رات کو آپ پراپر طریقے سے سوئیں۔ اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ ہر دور میں آپ کی کوئی نہ کوئی ہابی ہو، کوئی ایک ہابی ضرور ایسی رکھیے جو آپ کو بہت مصروف کر دے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ فرض کیجئے جاب نہیں کرتے ہیں، جاب آپ کی ریٹائر ہو گئے ہیں، ریٹائرمنٹ ایج بھی لوگوں کے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہوتی ہے، لہٰذا آپ کوئی ہابی بنا لیجئے، آپ باغبانی شروع کر دیجئے، آپ کوئی بک اپنے حالات زندگی لکھنا شروع کر دیجئے، آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیجئے، آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو پک اینڈ ڈراپ شروع کر دیجئے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ فریش رکھتی ہیں۔ ایک اور ہوتی ہے پریکٹس مائنڈفلنس۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ سوچوں میں گم رہنا شروع کر دیتے ہیں،
اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے چلے جاتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا آگے کیا ہوگا، ہم کیا کریں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم موجودہ لمحے کو نہ انجوائے کرتے ہیں اور نہ اس کو سمجھ پاتے ہیں، لہٰذا لوگ ہمیں یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان سے تو بات کرنا فضول ہے، انہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا ہر عمر میں کوشش کیجئے اپنا فوکس امپروو کیجئے، اپنی میموری کو بہتر سے بہتر رکھیے، اسٹریس لیول کو لو رکھیے اور ایموشنل ریئیکشنز کو اپنے قابو میں رکھیے، ریلیشن شپ سیٹسفائی رکھیے، دوسرے آپ سے سیٹسفائی رہیں، نہ بھی رہیں تو کم از کم آپ سے ناخوش نہ رہیں، اور آپ بھی زیادہ ناخوش نہ رہیں کسی سے بھی۔ اب موجودہ لمحے میں رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ میڈیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں، اور ہمارے لیے نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیے، صرف بیٹھ جائیے اور موجودہ لمحے میں سوچئے کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جا نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کی آہستہ آہستہ آپ کی جو موجودہ لمحے میں رہنے کی جو عادت ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر سے ملتے جلتے رہیے اور ہر اس فرد کی ہیلپ کیجیے جو آپ سے ہیلپ چاہتا ہو۔ اگر کوئی آپ کو صرف بات سنانا چاہتا ہے اپنا پرابلم، تو اس کی صرف سن لیجیے، مشورہ مت دیجیے جب تک کہ کوئی آپ سے مشورہ چاہے نہیں، تاکہ آپ بھی مایوسی سے بچیں اور دوسرے بھی آپ سے پریشان نہ ہوں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، جس میں سے اکثر تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں جن پر عمل، اور جن پر نہیں کر پا رہے ان پہ بھی کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ سے خوش رہیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے خوش ہوں گے تو آپ اپنے حالات سے، اپنے آس پاس کے رشتوں سے اور لوگوں سے بھی خوش رہیں گے۔ لہٰذا خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔